بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ کل بھی ہم نے 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بارے میں جو فضیلت بیان کی اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ درود شریف کے مختلف صیغے اور کلمات ہیں، مختصر کلمات پر مبنی درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے تاکہ اس سے تعداد پوری ہو جائے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا عنوان مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیوں کا مختصر تعارف ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی جو تیسری شب کا سلسلہ تھا اس میں ہم نے حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر رفیع کی برکت حاصل کی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اس کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹے عطا فرمائے، سرکار سیدنا قاسم، سرکار سیدنا عبداللہ اور سرکار سیدنا ابراہیم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 4 شہزادیاں مرحمت فرمائیں، جن میں حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ زینب پاک و حضور سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ و سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم اور حضور سرکار سیدہ طیبہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی مبارک ذاتیں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ چاروں شہزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقی شہزادیاں ہیں، حقیقی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ سورۃ الاحزاب ہے 22واں پارہ، رب تعالیٰ فرماتا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، قل لازواجک و بناتک، اے محبوب فرما دیجئے ازواجک، اپنی ازواج پاک کو، مبارک بیویوں کو، و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تو پہلے نمبر پر ذکر ہوا ازواج پاک کا، اور دوسرے نمبر پر ذکر ہوا شہزادیوں کا و بناتک، اور تیسرے نمبر پر نساء المؤمنین، مسلمان مومن عورتوں کا۔ تو وہ بناتکا کا جو لفظ ہے یہ بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ایک شہزادی نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں، اور وہ تعداد آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، کیونکہ اسے لا علمی کہا جائے یا کچھ غفلت بیان کرنے والوں کی بھی اس میں شامل ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے گھرانے کے جو تذکرے ہیں اس کے ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادوں اور شہزادیوں کا جو تذکرہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتا، جس سے غلط فہمیاں پیدا کرنے والے لوگوں نے غلط فہمیوں کو مزید مضبوطی دی، یہ کہہ کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صرف ایک بیٹی ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہیں۔ اگرچہ گزشتہ سے پیوستہ برس ہم نے اس عنوان پر بطور ثبوت گفتگو کی تھی قرآن و حدیث سے، لیکن اس بار کا ہمارا یہ جو نشست ہے یہ دراصل ان کا تعارف ہے اور ان کی سیرت پر مبنی ہے۔ یہ کہنا کہ کہیں ان کا تذکرہ نہیں ملتا یا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ دراصل سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ ان پاک بیبیوں کے جو تذکرے ہیں وہ مکمل طور پر احادیث مبارکہ اور کتب سیر کے اندر موجود ہیں۔ گرامی قدر حضرات، طبقات کبریٰ کے اندر یہ روایت ہے
کہ ام المومنین سرکار سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری ذبح کر کے عقیقہ کیا کرتی تھیں۔ بیٹے کی طرف سے 2 جانور اور بیٹی کی طرف سے 1 جانور ذبح کر کے عقیقہ فرمایا کرتی تھیں۔ دوسری چیز آتی ہے شہزادیوں کا قبول اسلام۔ شک شبہ ہی نہیں ہے کہ جن پاک شہزادیوں کی مبارک آنکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آستان اقدس میں کھلیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زیر نظر زیر کرم رہیں، ان پاک بیبیوں اور شہزادیوں سے کفر و شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک روایت یہاں پر سماعت فرما لیجئے گا، مواہب لدنیا کی شرح میں امام زرقانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ ام المومنین سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تو اسی وقت حضرت ام المومنین سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ اور آپ کی شہزادیاں اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئیں کا یہ معنی مفہوم نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ پہلے کفر پر تھیں یا شرک پر تھیں۔ مراد یہ ہے کہ پہلے بھی وہ دین ابراہیم پر تھیں، راہ حق پر تھیں، عقیدہ توحید پر تھیں۔ البتہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو ان پاک شہزادیوں نے اپنی والدہ ماجدہ ام المومنین سرکار خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ پاک خاندان، وہ پاک شہزادیاں، وہ پاک شہزادے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اس خان وادے کے لیے فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کا مبارک جو ان کی بنیاد ہے وہ خون ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اس خان وادے کے حضور خراج عقیدت یوں بھی پیش کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلی شہزادی پاک حضور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ سیدتنا زینب صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارکہ وسلم ہیں، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی ہیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ آپ کی سیرت کے پہلو یہ ہیں کہ آپ اپنے والد ماجد یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت باادب، خدمت گزار، پاک طبیعت اور صابرہ و شاکرہ تھیں۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے موقع پر آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی، جس پر آپ نے صبر کیا۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی زینب۔ لسان العرب لغت کی مشہور کتاب ہے، اس میں ہے کہ زینب ایک حسین اور خوشبودار پودا ہے، اس کو زینب کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے عورتوں کا نام بھی زینب رکھا جاتا ہے۔ بعض یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ زین اب یعنی والد کی زینت، والد کی زینت، بعض اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک نام کا ایک معنی یہ بھی باپ کی زینت، اور ویسے آپ کو لسان العرب کے حوالے سے عرض کیا جا چکا۔ ہم نے ایک سلسلہ نام رکھنے کے اعتبار سے بھی کیا تھا کہ اچھے نام رکھے جائیں، کیونکہ نام کا اثر بندے کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ آج لوگوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ نام پوچھتے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے نام پوچھتے ہیں، اور نام ظاہری بات ہے کہ ہم جیسے فقیر تو وہی پاک نام بتائیں گے جو حضور علیہ السلام کے آستان کرم میں شہزادی اور شہزادیوں کے ہیں، امہات کے ہیں، صحابیات طاہرات کے ہیں، صالحات کے ہیں۔ لیکن اب یہ کہہ کر اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے نام ہو گئے، اور نئے نام ڈھونڈے جاتے ہیں اور گوگل کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں،
اور ایسے نام کے جن کے معنی لغت میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے وہ کثرت کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ اہل عقیدت و محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ محبت والوں کا طریقہ یہی ہے کہ پاکوں کے نام پر مبارک نام رکھے جائیں۔ سرکار سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کے لیے ایک روایت سماعت فرمائی ہے جس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر کے اندر نقل کیا۔ 17193 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ صحابی رسول حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا مکہ المکرمہ میں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، یعنی ایک رب کو مانو، اس کی توحید کا اقرار کرو۔ تو حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ دعوت توحید ارشاد فرما رہے تھے تو یہ لوگ اس دعوت حق کو سن کر قبول کرنے کی بجائے معاذ اللہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ کوئی مٹی پھینک رہا تھا، کوئی اول پول بک رہا تھا۔ دوپہر تک میں نے یہی معاملہ دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک خاتون بڑے پیالے میں پانی لے کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوئیں اور آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک دلایا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ بی بی پاک کون ہے جو پانی کا پیالہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو دعوت دے رہے نا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ گے، یہ ان کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت حارث بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ پانی اور رومال تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لائے گئے پانی کو نوش فرمایا اور وضو کیا اور پھر سر اقدس اٹھا کر اپنی شہزادی پاک سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹی اپنے والد پر غلبے اور ذلت کا خوف مت کرنا، یعنی مجھ پر کوئی غالب آ جائے گا یا ان لوگوں کی ان حرکات کی وجہ سے شان و عظمت میں کوئی کمی واقع ہوگی، اس چیز کا کبھی خوف نہ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ خاندان رسول اقدس علیہ السلام نے اشاعت اسلام میں اپنا کیسا کردار ادا کیا اور اس راہ میں آنے والی مشکلات اور تکالیف کو کس انداز پر سہا اور اس پر صبر کیا اور اس معاملے کو آگے لے کر بڑھے۔ ایسا ہی واقعہ کتب سیاہ میں سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے ایک اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی لا کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ کے مبارک کندھوں کے درمیان لا کے رکھی جب حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے۔ کافر پھپتیاں کس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور اتنے میں حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم میں تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کے مبارک کندھوں سے اس اوجڑی کو دور کیا اور آقا علیہ السلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئیں اور پھر اس لباس اطہر پر اوجڑی کے اثرات کو دور کیا، اور اس حالت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو جان عالم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، جان پدر فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا ہی امتحان بھی لیتا ہے۔ تو لہٰذا راہ حق میں ہونے والے مظالم اور آنے والی تکالیف، ان معاملات کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شہزادیوں کی جو خدمات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سیداتنا مخدومہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح شریف ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سماعت کیجیے۔ حضرت سرکار ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کر دینے کی درخواست کرتی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ام المومنین سرکار خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بھی عرض ہوتی، گزارش ہوتی، اس کو قبول فرماتے تھے، ان کی بات کا خلاف نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کی خواہش و گزارش پر ان دونوں کا نکاح فرما دیا۔ آپ نے ابھی نام سنا حضرت ابو العاص بن ربیع۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے امانت دار تاجروں میں سے ایک تھے، اور یہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، یعنی ام المومنین کی ہمشیرہ حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت سرکار خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے بیٹوں کی طرح رکھتی تھی۔ اسد الغابہ کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص اور تابع دار تھے۔ ان کا اخلاص اور ان کی تابع داری جو اسد الغابہ میں نقل ہوئی، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پیغام حق کو عام کیا تو کفر آگ بگولا تھا، طرح طرح کی مخالفتوں کا بازار گرم تھا، آل حق کو تکالیف دینے کا سلسلہ جاری تھا، جو حضرات اسلام قبول کرتے انہیں اذیتیں دینے کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر وہ حربہ، ہر وہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ جس سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی کڑی یہ بھی تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اذیت پہنچانے کی غرض سے کفار نے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دو۔ مکے کے جس بڑے سے بڑے گھر کی بیٹی کے پر ہاتھ رکھو گے ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے، لیکن یہ ہماری بات مان لو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو منہ توڑ جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ مجھے یہ بات کسی صورت پسند نہیں کہ میری زوجہ کی جگہ میرے پاس کوئی دوسری خاتون ہو، خواہ اس کا مرتبہ قریش میں کسی بھی اعتبار سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو۔ یہ ہے ان کی تابع داری اور یہ ہے ان کا اخلاص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے۔ اور محدثین کرام نے لکھا کہ جب اس بات کی خبر سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی کہ کفار نے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا اور انہوں نے منہ توڑ جواب دیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو العاص کا شکریہ ادا کیا اور آپ کے اس عمل کی تعریف بھی فرمائی۔ یہ ہے نکاح اور آپ کے دولہا کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ۔ سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی۔ حضرت ابو العاص بن ربیع انہوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یہ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے اور قید کر کے مدینہ منورہ لائے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان کو بغیر فدیے کے لیے بطور احسان چھوڑ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے لیے یہ معاملہ طے پایا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ابو العاص جو ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے تھے اور اب قید ہو کر مدینہ منورہ آ چکے ہیں، تو حضرت ابو العاص کی زوجہ پاک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک
مخدومہ کریمہ سرکار سیدتنا زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فدیے کے لیے جو چیزیں مکہ شریف سے روانہ کیں ان میں ایک ہار بھی تھا۔ جب وہ سامان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور وہ ہار حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو یہ وہ ہار تھا جو حضرت مخدومہ زینب پاک کو آپ کی والدہ ماجدہ یعنی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عطا فرمایا تھا۔ آقا و مولا علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ خدیجہ پاک کی اس نشانی کو دیکھا تو فرط محبت سے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے حاضر صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات پہ رضامندی کا اظہار کرو کہ ہم ابو العاص کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیں، تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا یہی عرض کیا کہ حضور آپ ہی مالک ہیں اور جو آپ کا حکم ہوگا اسی کی تعمیل کی جائے گی۔ تو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت ابو العاص کو، جو بدر کے قیدیوں میں سے قیدی بن کر آئے تھے، جب ان کو رہائی عطا کی تو ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم مکے جا کر ہماری بیٹی کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے مکہ شریف پہنچ کر جو آقا علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تعمیل کی اور حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف بھیج دیا۔ کچھ ہی مدت کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایمان قبول کر لیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ اور اس کا چیپٹر کتاب النکاح ہے، اس میں حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ نیا نکاح پڑھایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو داؤد میں ان کا تذکرہ ہے، سنن ابن ماجہ میں ان کا تذکرہ بھی، انشاءاللہ بخاری کے حوالے سے بھی روایت سنیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کے تذکرے اور ان کی سیرت کے مختلف پہلو اور ان کے حالات زندگی کتب احادیث میں بھی موجود ہیں اور کتب سیر کے اندر بھی موجود ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اور یہ سوال ہی نہیں بلکہ بعض لوگ بغلیں بجاتے ہیں اور اسے بطور اعتراض و تنقید کے پیش کرتے ہیں کہ ابو العاص نے جب کلمہ نہیں پڑھا تو حضور علیہ السلام کی بیٹی ہوتی تو ان کا نکاح ان سے کیسے ہو سکتا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ بتدریج ان کا نزول ہوا ہے، یکدم سارے کے سارے احکام ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوئے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہ اس کے اندر انسانی طبع جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ یکدم سارے احکامات کو انسانی طبع بوجھ محسوس کرتی ہے، تو بتدریج احکام نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ مختلف احکام ہیں۔ شراب کی حرمت یعنی اس کے حرام ہونے کا جو حکم ہے وہ بھی پہلی بار نازل نہیں ہوا بلکہ چوتھی بار۔ پہلے اس کی خرابی، نماز کے قریب نہ جاؤ تم جب نشے کی حالت میں ہو، اور پھر اینڈ پر اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ شروع دور کے اندر ایسا کوئی رب تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ جس کو بنیاد بنا کر کوئی غلط فہمیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ جنازے کا حکم جو ہے، اب عموماً سوال ہوتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی ازواج پاک میں سب سے مقربہ اور حضور علیہ السلام نے جن سے کمال درجے جن پہ شفقت فرمائی اور محبت فرمائی وہ حضور سیدہ طیبہ ام المومنین خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، لیکن ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز جنازہ نہیں ہوئی اور کوئی اس کو لے کر عجیب قسم کی باتیں کرے، تو سمجھدار لوگ اس کو بٹھا کے سمجھائیں گے کہ جنازے کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا۔
جنازہ مشروع ہی نہیں تھا تو جنازہ کیسے ہوتا؟ وہ تو بعد کے اندر اس کا حکم نازل ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حکم ہے مومنہ عورت اور کافر مرد کے آپس میں نکاح کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانعت قرار دے دی۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ، یہ 6 ہجری کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی، دوسرا پارہ سورہ بقرہ 221 نمبر آیت، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اور اسی طرح سورۃ الممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 28واں پارہ اور اس کی 10 نمبر آیت ہے، لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال، یعنی کافر مرد مسلمان عورت کے سے شادی نہیں کر سکتا اور مومنہ عورت کافر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اس حکم کو سامنے رکھیں اور صرف یہ انکار کی فضا پیدا کرنے کے لیے اس کو دلیل بنانا یا تو لا علمی ہے اور یا پھر یہ دھوکہ دہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی آپ نے یہ واقعہ سنا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم نے ہار دیکھا تو حضور پہ رقت طاری ہو گئی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے، اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ گریہ، اب آپ دیکھیں نا بیٹی کی یاد بھی آنا اور پھر وفا شعار بلکہ وفا کی علامت ام المومنین سرکار ختیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آنا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رقت طاری کر دی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے، اور کس قدر محبت حضور کو اپنی شہزادی پاک سے کہ سب سے فدیہ لیا جا رہا، اور اس معاملے میں رعایت کا حکم ارشاد فرمایا کہ ابو العاص کو جو ہمارے آقا علیہ السلام کے داماد ہیں ان کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا جائے۔ ہجرت، سرکار سیدہ طیبہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شہزادی و بڑی شہزادی سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر ہجرت، یہ بھی بڑا تلخ اور دکھوں سے بھرا ہوا سفر تھا۔ جب آپ اونٹ پر رونق افروز ہوئی ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، تو کفار نے راستے میں روک لیا اور ایک ظالم نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے گرا دیا، جس کی وجہ سے سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن جلیل میں جو بچہ تھا وہ اس ضرب کی وجہ سے آپ کے بطن انور میں ہی وفات پا گیا۔ حضور علیہ السلام کو اس واقعے کا بہت صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ جو میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا، آپ بھی ذرا اس کے دل کے کانوں سے سنیں کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ زینب پاک اپنی شہزادی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے افضل ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں میری اس بیٹی کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ ہی افضل بناتی، میری بیٹیوں میں یہ افضل بیٹی ہے، اصیبت فیہ، ہماری طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے ان کو اتنے بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس گھرانے کو کیسی کیسی تکالیف جو ہیں وہ راہ حق میں اٹھانا پڑی ہیں، لیکن ان لوگوں نے نہ کبھی شکوہ کیا، نہ بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور نہ ہی سر منہ راہ حق سے انحراف کیا، بلکہ حق پر چلنے کا سفر تا دم آخر جاری و ساری رہا۔ اب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، حضرت سرکار سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں، ان کی ذات پاک سے ان کی تعداد کیا ہے۔ آپ کے صاحبزادی پاک اور صاحبزادے پاک کا تذکرہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور وہ دونوں میرے آقا علیہ السلام کا نواسہ اور نواسی ہیں۔ روایت سماعت کیجئے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ابی داؤد میں ام المومنین سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پاک میں کچھ زیورات، کچھ تحائف، کچھ سوغاتیں بطور تحفہ بھیجیں۔ ان زیورات میں سے ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی تھی
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے کہ چھڑی مبارک سے اور ایک ہے کہ ہاتھ مبارک سے اس انگوٹھی کو مس کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بڑی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی یعنی اپنی نواسی، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضور سیدہ طیبہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو بلایا اور فرمایا بیٹی اسے تم پہن لو۔ تو یہ سنن ابی داؤد سے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ آئیے ایک اور روایت سماعت کیجئے۔ مواہب الدنیا کی شرح میں امام زرقانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نے سونے کا ہار حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کیا۔ اس سونے کے ہار کی بناوٹ اتنی پیاری تھی کہ ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن حیران رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا یہ ہار میں اسے دوں گا جو مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت سیدہ امامہ جو سیدہ طیبہ زینب پاک کی صاحبزادی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں، وہ گھر کے ایک کونے میں مٹی سے کھیر رہی تھیں۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، اور ایک روایت میں کہ حضور خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی نواسی پاک کو وہ سونے کا ہار جو تھا اپنی نواسی کو خود حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر انہی نواسی پاک کا تذکرہ ہمیں صحیح بخاری کتاب الادب میں ملتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے مسجد پاک میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک کندھوں پر امامہ بنت ابو العاص کو دیکھا، اور مزید روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت میں نماز کو شروع فرما دیا کہ نواسی پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر ہیں، اور جب آقا علیہ السلام نے سجدے میں تشریف لے جانا تھا تو ان کو اتار کے بٹھایا، اور جب دوسری رکعت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی شہزادی پاک حضرت سیدہ طیبہ زینب پاک کی بیٹی سیدہ طیبہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مبارک کندھوں پر بٹھایا۔ جہاں نواسی سے محبت کا اظہار ہے، وہاں یہ اس معاشرے کو ایک حسین میسج تھا کہ بیٹیاں زندہ درگور نہیں کی جاتی، ان کا قتل نہیں کیا جاتا، ان کا گلا نہیں دبایا جاتا، ان کو منحوس نہیں سمجھا جاتا، ان کے پیدا ہونے پہ صف ماتم نہیں بچھائی جاتی، شکوے نہیں کیے جاتے، بلکہ بیٹیاں تو پیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء نے یہ پیار پریکٹیکل طور پر عملی طور پر بھی کر کے دکھایا، اور اپنی زبان حق ترجمان سے بیٹیوں کی پرورش کرنے، ان کی خدمت اور نگہداشت کے فضائل بیان کرنے کی صورت میں بھی بیان کیا۔ بڑی ضرورت ہے کہ اس سبق کو پھر اس قوم کو یاد کروایا جائے کہ جہاں اب ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہونے پر ساس اپنے شوہر اپنے بیٹے کو مشورہ دیتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یہ تو بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج جب بیٹی ایام میں یعنی جب وہ امید سے ہوتی ہے اور اپنے میکے آتی ہے تو اس کو رخصت کرتے وقت ساس یہ کڑوے الفاظ بولتی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہیں رہنا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حالیہ ایام میں لاہور کے ایک ہسپتال کی خبر عام ہوئی کہ وہ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو یہی گھر والوں کے طعن و تشنیع کے ڈر سے اس نے ہسپتال کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ دریاؤں کے اندر عورتیں چھلانگیں لگا رہی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اور اس کی مدد سے جب معلوم کر لیا جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو پھر وہ حمل کو ضائع کرنے والی ادویات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جہالت کا دور پلٹ آیا کہ ماؤں کے پیٹوں میں بیٹیوں کے قتل ہونے لگے، یا پھر پیدا شدہ بیٹیوں کو ہسپتالوں اور خیراتی اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کا ذکر کریں، اور حضور علیہ السلام نے جو ان سے محبت فرمائی اس کا ذکر کریں، تاکہ بے رحم دلوں میں رحم پیدا ہو جائے۔ مسند الفردوس کے اندر ایک حدیث ہے کہ جانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، بیٹیاں نرم دل ہوتی ہیں، ان سے محبت کیا کرو کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں۔ اپنی ذات اقدس کو حضور علیہ السلام نے بطول مثال اپنے غلاموں کے سامنے رکھا۔ ابھی آپ نے
روایت سماعت فرمائی کہ سرکار سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کے دوران سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس سے جہاں ان کی تکلیف اور تکلیف پہ صبر اور ان کے بطن انور میں بچے کی وفات، یہ ساری چیزیں راہ خدا میں آنے والے مصائب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو سہنے اور صبر کرنے اور اس راہ میں ان تکالیف کو اٹھانے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی بنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فالذین ہاجروا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، کیا محبت بھرا کلام ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ستایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ڈھارس بندائی گئی ہے کہ آل ایمان اس راہ میں تکلیفیں، اللہ کے دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں تو وہ دل برداشتہ ہو کہ حق سے ہٹ نہ جائیں، بلکہ اس چیز کا لطف لیں کہ راستہ کس کا ہے، کس کی راہ میں مشقت اٹھانی پڑی ہے، کس کے نام پر مجھے ستایا گیا یا تکلیف دی گئی ہے۔ تو مہربان فرماتا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، لڑے، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا ضرور ان کے سارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان باغوں میں ان کو لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کے پاس ان کا یہ ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اچھا ثواب ہے۔ خزان العرفان میں ہے، سعد الفاضل رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ ام المومنین سرکار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر نہیں سنتی، یعنی مردوں کے فضائل تو معلوم ہیں لیکن یہ بھی تو معلوم ہو کہ جو عورتیں اللہ کی راہ میں ہجرت کرتی ہیں ان کو کیا ثواب ملے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس پر یہ آیت اتری ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 195 195 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ سرکار سیدہ مخدومہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر رفیع جاری ہے۔ جس بندے نے نیزہ مارا اور آپ سواری سے فرش پر تشریف لائیں اور آپ کو اتنا بڑا صدمہ اور تکلیف اٹھانا پڑی، اصحابہ کے اندر ہے کہ یہ جو عمل سرزد ہوا تھا یہ حبار بن اسود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ حبار بن اسود حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جرموں کا اقرار کیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے معافی چاہی اور اسلام کو قبول کیا۔ اس مقام پر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، تمہیں اسلام کی ہدایت دی، بے شک اسلام پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ لفظوں میں کہنا آسان ہے لیکن اصل چیز کیا ہے کہ حضور داعی حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کا یہی وصف بیان فرمایا، وَدَاعِيًا، یہ دعوت دینے والے ہیں، کس کی طرف؟ اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے لوگوں کو کہ جن سے بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آقا علیہ السلام نے ان کا اسلام قبول کیا اور ان کو معاف کیا۔ سرِ دست ان میں سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضور کے لاڈلے پیارے اور محبوب چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شہید ہونے کے بعد ان کا کلیجہ مبارک بھی چبایا، لیکن یہی بی بی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور توبہ کرتی ہیں اور اسلام قبول کرتی ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔
میری آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت، وہ کیا الفاظ کے دھاروں میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور جو الفت حضور علیہ السلام کو ان کی ذات پاک سے ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن دین اسلام کی وسعت اور حضور کے قلب انور کی رحمت دیکھیں کہ سرکار یہی چاہتے ہیں کہ کوئی کفر پر رہ کے دوزخ میں نہ چلا جائے بلکہ دامن اسلام میں آئے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث کے جو آخری لفظ ہیں، بے شک اسلام پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ آخری لمحات میں اس پر آپ سب بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو پہلے حالت کفر میں تھے، انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، اسلام قبول کرنے والوں کو تکلیفیں دی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، لیکن وہی لوگ پھر ایک دن در توحید پر جھکے اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ لہٰذا یہ اصول مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جو پہلے حالت کفر میں تھے اور ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ شرف صحابیت سے بہرہ مند ہوئے، تو اب بطور الزام، بطور تہمت، بطور تنقیص، بطور اعتراض، بطور توہین ان کے پہلے افعال و اعمال کو ذکر کرنا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی گناہ والا تھا اور اس نے گناہ سے توبہ کر لی تو اب اس کو اس کے پچھلے گناہ پہ آر نہ دلاؤ، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو اس کو پچھلے گناہ پر آر دلائے گا، کس کو؟ جس نے توبہ کر لی، تو یہ آر دلانے والا، تانے مینے مارنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک معاذ اللہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ یہود کی جو پرانی سازش چلی آ رہی ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں شکوک و شبہات اور بدعقیدگی کو عام کرتے ہیں اور اس کے لیے انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو ان حضرات سے، یعنی بعض کی بات ہو رہی ہے، حالت کفر میں سرزد ہوئے۔ تو جب حالت کفر میں تھیں اور وہ قابل مذمت بھی ہیں، لیکن جب یہ دامن اسلام میں آ گئے تو پھر ایک سوال یہ ہے، اسلام قبول کرنے کا اختیار آپ کے یا میرے پاس ہے یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے؟ سیدھا سا صاف جواب یہی ہے کہ اس کے مختار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو جن کا اسلام حضور نے قبول کر لیا، اب 1500 سال بعد یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا یا فلاں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، تو بھائی کون سی اینک لے آئے ہو؟ کون سے لینز استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں؟ کون سی خوردبین بن گئی ہے جو اب آپ کو ان کی دل کی تحریریں صاف طور پہ دکھا رہی ہیں؟ وہ تو اس بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی پہلی جلد کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں، نہ تمہارا رکوع و خشوع مخفی ہے نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ جو یہ فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جن کے لیے ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل ہے، کہ جو حضور دیکھتے تھے وہ ہم نہیں دیکھتے تھے۔ اور جو یہ فرماتے ہیں، خصائص کبریٰ میں حدیث ہے، امام حیثمی نے اس کو مجموع الزوائد کے اندر لکھا ہے، علی متقی نے کنز العمال کے اندر اس کو لکھا ہے، امام قسطلانی نے مواہب کے اندر اس کو لکھا ہے کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو میرے لیے سمیٹ لیا، بس جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جو قیامت تک ہوگا میں سب کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو کائنات کے شرق و غرب کے کونوں کو دیکھیں اور وہ سامنے جو بندہ آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل نہ جانے، اور 1500 سال بعد ایک امتی کے پاس اتنی تگڑی اینک آ گئی کہ وہ یہ کہے کہ انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایسی باتیں کر کے اپنا ایمان خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ آج کا سلسلہ یہیں تک، انشاءاللہ مزید اگلا حصہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے پاک کا بھی تذکرہ، ان کے وصال کا بھی تذکرہ، پھر سیدہ پاک کا وصال اور ان کا مزار شریف اور ان کے غسل و جنازہ کے جو معمولات ہوئے وہ، اور پھر آقا علیہ السلام کی دوسری شہزادی پاک کا یہ تذکرہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ پھر بعد میں کہتے ہیں جی کہ یہ باتیں تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں سنی نہیں،
آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو گئے ہیں چراغ دل روشن کر کے۔ آپ بھی اس سے مستفید ہوں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام کے شہزادوں اور شہزادیوں کے بارے میں جان سکیں۔ والسلام مع الاکرام۔